يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات محترم، آج کی یہ شب اور یہ لمحات دو اعتبار سے بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک تو یہ کہ آج قرآن کریم کی ترتیب ہوئی ہے، تو قرآن کریم کے مکمل کر لیا جائے اور اس کے بعد کوئی دعا کی جائے تو رب تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتا، اسے مقبول فرماتا ہے۔ اور دوسری حیثیت اس شب کی یہ ہے کہ اکثر جمہور کے اعتبار سے 27ویں شب قدر کہلاتی ہے، جو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معافی رکھا تاکہ امت کے افراد کئی شب اسی بہانے سے رب کی عبادت میں مصروف رہے، یعنی 20، 23، 25، 27 اور 29 کی شب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر تلاشنے کے لیے کہا ہے، لیکن اکثر آثار سے یہ ظاہر ہوتے ہیں کہ 27ویں شب وہ شب قدر کے آثار زیادہ تر اس میں ظاہر ہے، علماء نے یہی لکھا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی کہ آج کی شب قدر کی زمرے میں آتی ہے، تو اس لیے آج کے تعلق سے جو قرآن کریم میں ہے کہ صبح غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک اللہ تعالی کی طرف سے فرشتے زمین پر اتار دیے جاتے ہیں اور وہ پکارتے ہیں، اللہ کی طرف سے ندا لگاتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا جو مانگے اور اسے عطا کیا جائے، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جو بخشش کا طلبگار کو اسے بخش دیا جائے۔ اس طرح سے آوازیں غروب آفتاب سے لے کر کے صبح صادق تک لگائی جاتی ہیں، تو اس اعتبار سے بھی آج کی شب بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ حضرات محترم، جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی بارہا کہہ چکا ہوں کہ جب رب سے التجا کی جائے، دعا کی جائے، رب کو پکارا جائے تو اس یقین کے ساتھ کہ رب تعالی ضرور میری دعا کو مقبول فرمائے۔ وہ دعا جو ختم قرآن کے بعد کیا جائے اور وہ دعا جس کے شروع میں اور اخیر میں درود پاک پڑھ لیا جائے، اس دعا کی مقبولیت کی ضمانت ہوا کرتی ہے، وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ تو آپ اس یقین کے ساتھ جو کچھ بھی آپ کے دل میں، ذہن میں جائز دعائیں ہیں، جائز التجائیں ہیں، وہ رب کے حضور پیش کرتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ رب تعالیٰ ضرور ہماری دعا کو مقبول فرمائے۔ اب رہی بات یہ کہ ہم میں سے کسی نے مانگا کہ دکان ہو جائے، کسی نے مانگا کہ کار ہو جائے، کسی نے مانگا کہ لڑکا پیدا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی عطا فرما دیا، اور کچھ لوگوں نے یہی چیز مانگی لیکن اللہ نے یہ عطا نہیں کیا، بلکہ اس کے بجائے کچھ دوسری چیز عطا کیا جو اس کے حق میں زیادہ بہتر تھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو محبت فرماتا ہے بندوں سے، وہ 70 ماہ سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ تو بندے کی حاجت کیا ہے، کون سی چیز اس کے لیے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو ہم نے جو کچھ مانگا وہی کچھ مل گیا تو سبحان اللہ، اور اگر وہ نہ ملا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے عوض میں کوئی اچھی چیز عطا فرما دیتا ہے۔ مثلا کسی نے گاڑی کی دعا کی ہے، اللہ 4 چکا ہو جائے گا، اور اللہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے 4 چکا ملے اور وہ ایکسیڈنٹ میں کوئی جانی خطرات میں مبتلا ہو جائے، تو اللہ نے وعدہ نہیں فرمایا، اس کے عوض میں
کچھ اور عطا فرمایا دنیا ہی اعتبار سے، گھر نہیں تھا گھر بن گیا، زمین نہیں تھی زمین حاصل ہو گئی. ایک تو یہ کہ وہی ملے یا اس کی عوض میں دنیا میں ملے. اب ایک دعا مانگنے والا برسہ برس سے دعائیں مانگتا ہے لیکن اس کو دعا قبول نہیں ہو رہی. جو کچھ مانگ رہا ہے وہ نہیں مل رہا ہے، پریشانیاں دشواریاں اسے گھیرے ہوئی ہیں. اب ایسے موقع سے بندہ ناشکری کا شکار ہو جاتا ہے اور رب کی شان میں کچھ ایسے الفاظ کی استعمال کر دیتا ہے جو اس کی شان کے خلاف ہے. اور بسا اوقات لوگ وہ دین سے منحرف ہو جاتے ہیں. اس لیے وہ شخص جس کی دعا بعینہ قبول نہ ہو یا اس کے عوض میں دنیا میں اسے نہ ملے تو اسے خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کچھ مجھے اچھا عطا کرنا چاہ رہا ہے. تو یاد رکھیں آپ حضرات، جن کی دعائیں دنیا میں مقبول نہیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت میں اس کا ذخیرہ بنا دیتا ہے نیکیوں کا. اور کل بروز محشر کچھ لوگ قیامت کے دن رب سے ملتجی ہوں گے، اے پروردگار کاش دنیا میں تو میری کوئی دعا قبول نہ کیا ہوتا اور وہ سب کے سب دعائیں میرے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دیا ہوتا. اس لیے کبھی بھی کبیرہ خاطر نہیں ہونا چاہیے، دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. بس اللہ کی ذات پر ہی توکل ہو اور صبر اور شکر کا دامن اگر ہم تھامے رہیں تو کبھی بھی ہم جو ہے ناشکری کے شکار نہیں ہوں گے اور کبھی بھی ذہنی طور پر ہم پریشان نہ ہوں. کوئی اچھائی مل گئی، کوئی ہمارے ساتھ اچھا معاملہ ہوا، رب کا شکر ادا کریں. اور اگر کوئی چیز ہمارے موافق نہ ہوئی تو پھر ہم صبر کریں. تو صبر اور شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، دل میں قرار اور سکون عطا ہوتا ہے اور اللہ کی عنایتیں ہوتی ہیں. اس لیے اب آپ حضرات پوری توجہ کے ساتھ رب کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعا کو قبول فرمائے.